یہ انگلش نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، علم دین کے ساتھ ساتھ آپ سائنس بھی سیکھیں، انگریزی بھی سیکھیں، دوسرے علوم بھی سیکھیں، لیکن پہلے دینی تعلیم ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ پرانے زمانے کی باتیں دیکھیں آپ، ایک عورت، ایک ماں، اکلوتا بیٹا، اس کو دینی تعلیم پڑھانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 22 سال ہو گئی تھی، 18 سال سے کم نہیں، تو پڑھنے کا شوق ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ بھائی پڑھنے کا شوق ہے، تو وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں امی میں پڑھوں گا، میں پڑھنے جاؤں گا۔ کہا اچھا بیٹا تیرا انتظام ہو جائے گا۔ میں کہیں کہتا اور دوسرے ملک میں پڑھانے کے لیے دوسری جگہ سینکڑوں مائل دور، ہزاروں مائل دور اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے تیار کر رہی ہے، اور ان کے خرچ کے لیے کافی درہم و دینار گلڑی کے اندر سی دی، 70 دینار یا کم و بیش، اور کہہ دیا بیٹا جا میں نے تیرا سامان کر دیا ہے، یہ تیری گلڑی ہے، یہ تیرا سامان ہے، یہ بستر ہے، اور تیری اس گلڑی کے اندر میں نے اتنے دینار تیرے خرچ کے لیے سی دیے ہیں، اپنے وقت کو وہاں نکال لینا، اور یہ اوپر جیب خرچ ہی لے جا اور محنت سے پڑھنا۔ لیکن بیٹا اے جھوٹے انسان، ایک ہی زبان میں جو سچ نہیں رہتا، ایک ہی زبان کو سچ نہیں رہتا، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، تجربہ ہے، سب جھوٹے الا ماشاء اللہ۔ کہا بیٹا میری ایک نصیحت ہے، تو دین کی تعلیم پڑھنے جا رہا ہے، سیکھنے جا رہا ہے، چاہے تیری جان پہ کیلے پڑ جائے، بیٹا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ کہ اچھا امی وعدہ کر لیا اماں سے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے ایک چیز نس پکڑ لی، ایک نس پکڑی ہے، کچھ بھی کرنا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، تیری جان پہ کیلے پڑ جائے۔ اچھا امی، اب قافلے کے ساتھ چلا گیا، 1 دن سفر کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، یہ نہیں لکھا ہے کہ اتنے دن کے بعد میں سفر کر رہا ہے، قافلہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں 1-2 کا سفر نہیں تھا، لوٹ لیتے تھے راستے میں، گنڈوں کو ڈاکو کروا دو، تو 2-3 دن کے بعد میں غالباً ڈاکو کا گروپ آ گیا اور ان سب کو گھیر لیا۔ کتنا تھا؟ ہزاروں ہوا کرتے تھے ڈاکو، ایک نہیں، 1-2 نہیں، ہزاروں کے تعداد میں ہتھیاروں کے ساتھ میں تمام قافلے کو گھیر لیا، ایک ایک کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آتا ہے جس کا نام شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو پڑھنے جا رہا ہے، اس کے پاس بھی آتا ہے، بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 70 دینار ہے۔ 70 دینار اس زمانے میں کس کے پاس ہوا کرتے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ ڈاکو پکڑ کے اس کو غصے سے اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ جناب یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 70 دینار ہیں۔ ڈاکو اس کو پیار سے بلاتا ہے اور کہتا بیٹا کہاں ہے 70 دینار؟ کہ جناب میری ماں نے میری گدڑی کے اندر سی دی ہے۔ گدڑی اس کی بستر کھولا تو دیکھا، اس کو چھری سے پھاڑا تو دیکھا کہ اس میں 70 دینار مل گئے۔ ڈاکو تعجب کرتا ہے، بہت دیر سوچنے کے بعد میں کہتا ہے بیٹا تو اگر یہ ہمیں نہ بتاتا تو یہ گدڑی تیرے پاس تھی، تیرے دینار بچ جاتے، تو چلا جاتا اپنے مقصد میں، تو نے یہ بتا کیوں دیا ہم کو؟ کہا میں مسلمان ہوں، مسلم عورت کا بچہ ہوں، جھوٹ حرام ہے، میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا جان مکی نہ بن جائے، جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے، دین کی بات کو مانا ہے،
ڈاکو حیران رہ گیا کچھ دیر سکتے کے عالم میں، اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میں ڈاکو بچے کی طرف دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکو نے اپنا وہ ڈاکو کا جو لباس تھا وہ اتار کے اس طرف رکھ دیا اور کہا اپنے ساتھیوں سے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے ڈاکو، کہا کہ بھائیو میں اس زندگی سے توبہ کرتا ہوں، میں ابھی ڈاکہ نہیں ڈالوں، میں بھی اس بچے کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اچھا، جتنے بھی ڈاکو تھے سب نے اپنا اپنا جتنے بھی ہتھیاروں کے وہ تھے ان کے لباس تھے سب کو اتار کے سب نے رکھ دیا کہ صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ چلے گئے۔ دینی تعلیم پڑھنے والا بچہ اپنے ساتھ ہزاروں ڈاکوؤں کو ایمان دے کر اپنے ساتھ پڑھانے لے جا رہا ہے۔ یہ حالت تھی۔ آج ہماری زبان پہ سچ کے علاوہ جھوٹ کے علاوہ سچ نہیں۔ اس عادت کو چھوڑ دو۔ میں آپ لوگوں سے ایک ہی چیز کہتا ہوں، سچ بولنا سیکھ جاؤ، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ انشاءاللہ آپ کے ایمان میں برکت ہوگی اور یہ دین جاگ جائے گا۔ اللہ رب العالمین، میرے پاس چونکہ علماء بیٹھے ہیں، میں تو آپ کا امام ہوں، کہتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، میں تو اتنی بات بھی میں نے کافی کہہ دی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو ہم کو عمل کی توفیق دے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اور فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی اللہ، عالم کی فضیلت عابد پر ایسا ہے جیسا میری تمہارے ادنا سے اللہ کے رسول کی فضیلت ایک ادنا سے بچے کو، یہ فضیلت ہے علم دین کی۔ اور جس گھر میں علم دین ہو انشاءاللہ اس میں سے دین نہیں جائے گا۔ میں اللہ رب العالمین میں فخریہ طور پر نہیں کہہ رہا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ میرے ماں باپ نے بچپنے میں شروع میں ہی میری اماں نے داخل کیا مجھے شکراوا میں۔ میری اماں نے جو 8 سال کا تھا، بڑی مشکل سے 8-9 سال کا، یہاں قرآن وغیرہ پڑھ لیا تھا، تو اس کے بعد میں میری اماں کھوجا میں گلالتا میں میرے ماموں ہیں، وہاں سے میری اماں لے گئی، نہ باپ کو بتایا نہ کسی کو بتایا، اور وہاں پر مولوی الیاس صاحب سے ملی اور جا کر کے میرا داخلہ کرا۔ اور وہاں سے آئی تو ہمارے ابا بولے بیٹا کہاں ہے، لڑکا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ مدرسے میں داخل کر دیا۔ میں نے کہا ہے تو نے اتنا سے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا؟ کہ ہاں، میرا ابا بھی دیندار تھا۔ کہا چلو ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے مجھے ہمت دی، میرے ماں باپ کو ہمت دی، اللہ رب العالمین مجھے پڑھا دیا، اور پھر میں نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا۔ آج سب جانتے ہیں الحمدللہ آج میرے گھر میں مدنی بھی مدنیاں مدینے میں پڑھ رہی ہے، اور داماد مدنی اس طرح کے۔ اور میرا ایک بچی میوات میں مثال نہیں ملے گی اللہ ماشاء اللہ چند کی، حافظہ ہے، مہد کی 2-3 کلاس میں پڑھ رہی ہے۔ اور اس طرح سے اور بچے ہیں، ایک بکرا میں پڑھ رہا ہے، اور 2 مالیگاؤں درم جو جابی میں بہار پڑھ رہے ہیں۔ تمام پورے کا پورا سوائے چند کے 1-2 جگہ بگڑ گئے، کوشش کرنے کے بعد وہ نہیں آئے، قابو میں نہیں آئے، چلو چلے گئے، لیکن ان سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اس ماحول میں آئیں گے، وہ بھی نماز پڑھیں گے، وہ بھی دیندار بنیں گے۔ تو اتنا سارا پورا کا پورا دین سب عالموں گھر ہو گیا۔ تو یہ سب آپ کی محنت کی بات ہے، محنت کرو اور دینی تعلیم سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ نہیں کہ اس کو رواج بنا لو، رواج مت بناؤ۔ مولویوں سے بھی کہتا ہوں، مولوی عالم بیٹھے یہاں پر، اگر اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اپنی اولادوں کو دین کے راستے پہ ڈالو، دینی تعلیم سیکھو اور سکھاؤ، دینی تعلیم کو پڑھاؤ اور پڑھاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو عالم بنائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں جو کچھ مجھ سے کوئی غلطی میں، تو کیونکہ میرے دماغ کی حالت صحیح نہیں آتی، کچھ تھوڑا آ رہا ہے، اب تھوڑا آنے لگا ہے۔ آپ سے بھی دعا ہے، گزارش ہے کہ آپ دعا کریں میرا دماغ پہلا جیسا ہو جائے، تاکہ میں آپ کی اور اچھی طرح خدمت کر سکوں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔